آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے رہنما جو ہیں انہوں نے پاکستانی فوج کو، پاکستان کی ایئر فورس کو تو خراج تحسین پیش کیا. یہ بھی کہا کہ ہم اس کرائسس میں حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن اس صورتحال میں حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں. ان اقدامات پہ اپوزیشن نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہا ہے، ذرا سنیے. بینڈ آرگنائزیشنز انجوائے NRO. زیدی صاحب. حامد بھائی دیکھیں، میرا اس وقت آبجیکٹیو تھوڑا فرق ہے. میں نے وہاں کھڑے میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ ذرا مجھے جواب دینے دیں، اجازت دے دیں میں جواب دے دوں، کیونکہ میں کراچی والا ہوں نا، میرا دل زیادہ دکھ رہا ہے، مجھے جواب دینے دیں. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا. میں بھی جو یونٹی پاکستان میں ہے، جو بھی چھوٹی موٹی کلبلچ ہے، لیکن اوور آل جو یونٹی ہے ایٹ دس اسٹیج when the war book is enforced، میں جواب دینا نہیں چاہتا. لیکن کیونکہ میرے پاس جب ہاؤ از اٹ پاسبل کے سوال ہے نا، وہ بہت چبھیں گے. میں جب یہ بلاول صاحب نے تو جب بلاول صاحب تقریر کر رہے تھے، اگر میں ایک تو انہوں نے انگریزی میں تقریر کی، آدھے پاکستان کے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، پتہ نہیں وہ اردو میں ان کو بولے تقریر کریں، انگریزی میں. چانڈیو صاحب یہ آج کی تقریر سمجھ میں نہیں آتا اگر اردو میں کرتے بلاول صاحب، لیکن آپ اجازت دیں تو میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اردو میں 4-5 سوال پوچھ لوں اگر اجازت دیں. میں ذرا مجھ سے پوچھیں ذرا بلاول صاحب، اتنی جو دہشت گردی کے خلاف بولے اور ٹھیک بولے، میں پھر پوچھتا ہوں کہ جی how is it possible that Uzair Baloch roamed around free in your government? How is it possible کہ your senator Malik صاحب every 6 months was sitting with Altaf Hussain and making sure that he survives؟ یہ نہیں، جو ان کا سینیٹر ہیں جو رحمان ملک، میں تو نام لے کے وہ تو الطاف حسین کے ہاتھ ہر وقت مل جاتے تھے. How is it possible? Did they not know کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ How is it possible that a party that had the federal that was in the federal الطاف حسین نہیں بیٹھا، وہ الگ ہو گئے ان سے. How is it possible that a party that was in federal government for 5 years could not find the killers of that great Benazir Bhutto Shaheed? How is it possible that the United Nations investigators come on TV and say that we were handed over a dossier and say this is your report and we were not allowed to investigate, but we still did? And how is it possible that till today Mohtarma Benazir Bhutto Shaheed investigation report with the United Nations investigators has not been made public? You know why? Sir, میں تو how is it possible کا جواب دے رہا ہوں. Why does the Sindh government... سر میں ابھی جواب دے رہا ہوں نا، میں جواب دے رہا ہوں. ابھی ذرا سن لیں، ایک سیکنڈ سر، مجھے وہاں نہیں ملا نا موقع، میرا بھی دل ہے نا، میرا بھی زبان ہے. How is it possible that for 2 years I've been in High Court of Sindh asking for the release of JITs of Nisar Murai, Uzair Baloch and Baldia factory? Why are you opposing it? If you say you have nothing to do with it, why don't you give it to it? How is it possible that billions and billions are spent on education and health in Sindh? And I challenge you, Hamid Mir, come with me to Ladkhana and see the hospital. Come with me to Jamshoro, you will cry if you have a heart in your heart. If you don't, میں استعفیٰ دے دوں گا. آپ کی انگریزی تقریر پہ اعتراض کر رہے تھے، آپ خود نہیں، میں ان کو جواب دے رہا ہوں. اچھا ذرا اس کا جواب میں چانڈیو صاحب سے لیتا ہوں، لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ان کو ذرا یہ بتا دوں کہ وہ جو آپ یونائٹڈ نیشنز کی انکوائری رپورٹ کی بات کر رہے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو انکوائری ٹیم تھی پاکستان میں، صرف ایک جرنلسٹ سے انہوں نے ایز اے وٹنس انہوں نے انٹرویو کیا تھا، اور وہ میں تھا. اور میں نے ان کو جو بتایا تھا تو عوام کو بتایا سر اردو میں نے یہی بتایا تھا کہ مجھے محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری ملاقات میں کہا تھا کہ اگر میں ماری گئی تو اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہوگا. تو یہی بات انہوں نے بھی لکھی ہے، اس لیے وہ رپورٹ نہیں واپس تو کریں پبلک. سر چلیں اب آگے چلیں. میں تو کسی کو قانون توڑنے والے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عزیر بلوچ جو ہے اس کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرتے، آج تک اس کے ساتھ آپ نے NRO کیا، تو آج جو NRO ہوا ہے اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ NRO تو ہوا ہی نہیں. ہمارا کوئی NRO نہیں تھا اس زمانے میں. جو ایکشن جاری میں ہمارے زمانے میں ہوا ہے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو جس انداز اپنے ہی لوگوں پر ہم نے زیادتی کی، یہ سختیاں کی، یہ تو الزام ہے. یہ تو ایسا بول رہے ہیں جیسے کراچی میں MQ والے بول رہے ہیں، یہ وہ زبان ہے اور جو ہم نے کیا ہے. علی زیدی جو ہے وہ MQM کی زبان بول ہی نہیں سکتا، یہ پورا کراچی جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. یہ آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جہاں سیاسی معاملہ آئے گا، سیاسی فائدہ آئے گا. PTI کے ہیں آج کل، PTI کو دیکھیں وہ کسائی چھری لے کر بیٹھے. پیپلز پارٹی پہ جو بھی آئے گا
اس پہ یہ قبول کریں گے مانیں گے اس کے بعد کو چھوڑ دیں. اچھا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا یار زیدی صاحب آپ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ مذاق اڑا رہے ہیں. کمپلیٹ کریں نا. آپ بھی پی ٹی آئی کے نا سنجیدہ ہوں گے نہیں. کیوں سر؟ کراچی میں جو ہمارے زمانے میں اپنے علاقے میں آپریشن ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فائدہ لینے کے لیے پہلے الطاف کو گالیاں دی, پھر الطاف سے راضی کر کے جلسہ کیا. آپ الطاف کے بغیر جلسہ کر سکتے تھے کراچی میں؟ دوسروں کو جا کر بتائیں. آپ کی بھابھی کے لیے وہ تحفے دے رہا تھا. اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو مت لے. بنیادی عمران خان صاحب ہم الیکشن کے اوپر گئے تھے, عمران خان صاحب گھر والے گیٹ میں نے کھولا تھا ضلع پاک کا, جب کوئی جا نہیں رہا تھا. میں نہیں بولتا ہوں, کھولے نا آپ کے پاس, میں نہیں بولتا ہوں, سب بھاگ گئے تھے. میں نہیں بولتا ہوں. آپ سنجیدہ لوگ ہیں نہیں. پی ٹی آئی میں کیوں نہیں بات کروں گا. اچھا ویسے یہ ساری جو یہاں بحث ہو رہی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے احسن اقبال صاحب کے پاکستان اور بھارت میں جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے. جنگ کا خطرہ ٹل گیا اس لیے آپس کی لڑائی پھر شروع ہو گئی ہے. میں تو نہیں, میں تو پہلے آپ کو میں نے کہا اختلافی بات ہی آپ ہی اس کے بعد اتنی باتیں عزیر کا معاملہ انٹرنیشنل معاملہ ہے جو آپ بلاول صاحب کے معاملے میں لے کر 100% انٹرنیشنل معاملہ نہیں ہے. ایران کا جعلی پاسپورٹ پکڑا اس کو, بلاول صاحب آپ کا آپریشن کر رہا ہے حکومت کا, آپ کو غصہ آ جاتا ہے. آپریشن بی بی کا کیس ابھی آپ کو ابھی یاد آ گیا. اپنا آپریشن پہلے وہ کر رہے ہیں. وہ بہت الحمدللہ ہیں اور وہ آنے والے پاکستان میں آپ کو نہ شامل ہونا پڑے اس کی پارٹی میں. اللہ اب آپ کرے, چلو سیاست چھوڑ دوں گا. ایسی بات ہے نا, دیکھ لو میں لکھیا, میں کہہ رہا آپ لکھ کے لے لیں مجھ سے. دیکھیں گے جی دیکھیں گے. اچھا اب بلاول صاحب آنے والا وقت ہے پاکستان.